جو پیشنٹ ہے اگر وہ نشے کا مریض ہے اور نشہ کرتا ہے تو ہم نے یہ سٹیٹمنٹ میں نے سنی ہوا سے کہ نشے سے طلاق ہو جاتی ہے. یعنی کوئی بندہ جو نشہ کرتا تھا ہنسی خوشی اور اچھا وقت گزر رہا تھا, کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی اور وہ بہترین وقت گزر رہا تھا, اس کا پنک کلاؤڈ چل رہا تھا, لیکن پھر ایک دم سے جیسے اس کے اور نشے کے درمیان نفاق ہو گیا. نفاق سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ یہ طلاق سے پہلے ہوتا ہے. نفاق پہلے نفاق ہوتا ہے پھر طلاق ہوتا ہے. تو نفاق ہو گیا اور وہ ڈیزیز کانسیپٹ ہے کہ اس کے جسم نے نشے کے خلاف جدوجہد شروع کر دی اور اس کے دماغ نے نشے کے حق میں کارروائیاں ڈالنی شروع کر دی. یعنی اس کا جسم نشے کے ساتھ مخالفت پہ اتر آیا اور اس کا جو مائنڈ ہے وہ نشے کے لیے وکالت کرنے لگا اور اس کے مائنڈ اور اس کے جسم کے درمیان یہ سول وار شروع ہو گئی. اس کو ہم کہتے ہیں نفاق پڑ گیا, سول وار شروع ہو گئی. لیکن بیچ میں جو اس کی اصلی بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ عموماً وہ کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی. کئی دفعہ تو بیوی ہوتی نہیں, کسی بھی خاتون کو دیکھ کے کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی. وہ تو خاتون کہتی کہ میرے ساتھ تو تمہاری شادی نہیں ہوئی, کہتے ہیں وہ بات اپنی جگہ بالکل بجا ہے, لیکن میں نے تمہیں طلاق دی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ نشے کے مریض کو اتنا طلاق دینے کا شوق کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بات انویریبلی وہ بیچ میں ضرور لے آتا ہے, کیونکہ وہ ماں باپ کو بھی کبھی کبھار کہہ دیتا ہے کہ جی آپ مجھے آگ کر دیں, لیکن بیوی کو وہ ضروری کہہ دیتا ہے کہ مطلب میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. اور وہ اس کا جو رشتہ ہوتا ہے نشے کے ساتھ جس میں نفاق پڑ گیا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ نفاق میرے اور نشے کے درمیان نہیں پڑا, بلکہ باقی لوگ ایسا کر رہے ہیں کچھ جس سے کہ میرے اور میرے نشے کے درمیان رشتہ خراب ہوئی جا رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نشہ تو مجھے ہمیشہ پلیئر دیتا ہے, یہ جو بیچ میں مزہ کرکرا کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں دائیں بائیں سے, تو پھر جو بھی آتا ہے تو اس کو وہ طلاق دینا چاہتا ہے. چونکہ بیوی سب سے قریب ہوتی ہے اور وہ سب سے زیادہ جو ہے بیچ میں دخل اندازی کرتی ہے, اور ماں باپ بھی قریبی ہوتے ہیں ساتھ کے کمرے میں اور وہ بھی بہت دخل اندازی کرتے ہیں, تو پھر ان کو بھی, اور پھر وہ جو دوست بیچ میں ہوتے ہیں اچھے والے ان کو وہ خاموشی سے طلاق دے دیتا ہے پرائیویٹلی بتائے بغیر ہی, تو ان سے ملنا ملانا چھوڑ دیتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ ان کو جب بیوی کو وہ طلاق دینے کی بات کرتا ہے اور ماں باپ کو کہتا ہے کہ مجھے آگ کر دیں, کیونکہ میں آپ کو طلاق نہیں دے سکتا تو آپ مجھے آگ کر دیں, آپ مجھے آگ کر سکتے ہیں, جو کہ ویسے درست بات نہیں ہے, ماں باپ آگ نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ اپنی بیوی کو طلاق کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو میں نے آتے ہی سوال کیا تھا نا, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے اپنی بیوی کو, کیونکہ ہر بندہ جو شادی شدہ ہے یا نہیں شادی شدہ اگر وہ نشے کا مریض ہے تو طلاق انہیں ضرور دینی ہے. اب مجھے اس بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے, اس لیے میں کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہتا. ہاں, انڈرسٹینڈنگ میں ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کہتا ہے طلاق دینے کے بارے میں, کیونکہ اس کی جو دوسری بیوی ہوتی ہے جو ایکچولی پہلی بیوی ہوتی ہے اور وہ ہے ڈرگز, اور اس کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ جو ہیں کبھی اچھے کبھی برے چل رہے ہوتے ہیں, اور 24 گھنٹے میں کبھی اس کا ریلیشن شپ مزیدار ہوتا ہے نشے کے ساتھ, اور اسی 24 گھنٹے میں کبھی بہت بدمزہ ہوتا ہے ریلیشن شپ, کبھی اسے پیرانویا ہوتا ہے یعنی وہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے, کبھی وہ اگریسو ہوتا ہے, کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی اس کے جسم میں ٹاکسک میٹرز ہوتے ہیں, زہریلے مادے پھر رہے ہوتے ہیں نشے کے, اور اس کی مت ماری ہوتی ہے, اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں بات کرتا ہے, جو کہ زیادہ تر توقع نہیں رکھی جاتی کہ ایک بندے کو جو کہ پہلے ہی نشئی ہے
وہ بیوی ملی ہوئی ہے اور وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کو سوچنا تو چاہیے کہ دوبارہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، یا شاید مل جاتی ہے بہت آسانی سے. مطلب ایک بندہ جو ہے وہ بیوی کو جو طلاق دینے کے اوپر اتنا اتاولا ہوا ہوتا ہے تو کیا کوئی پہلے بندوبست کر کے رکھا ہوتا ہے، یا اسے امید ہوتی ہے کہ اس کی ماں کام آئے گی اور اس کی ماں جو ہے وہ ڈھونڈے گی. میری نانی اللہ بخشے بہت اچھی تھی، جب بھی میرے کسی ماموں کو وہ اداس دیکھتی تھی کہتے پتر تو فکر نہ کر میں تیرا بیاہ کر دیتی. اور یہ بہت دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ سب کو ایسی نانی دے، نہیں اللہ سب کو ایسی ماں دے. یہ جو ایک چیز ہے نا کہ مت بندے کی ماری ہوئی ہے، اور نشہ جو ہے بطور بیوی کے بھی فنکشن کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نشے کی بیماری میں انسان کو کوئی خاص طلب نہیں رہتی لائف پارٹنر کی. اس کا زیادہ وقت جو ہے اچھا جو ہے وہ نشے کے ساتھ گزرتا ہے، بیوی کے ساتھ زیادہ اچھا وقت نہیں گزرتا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بیوی دی کی ضرورت ہے، نشے سے سب کچھ تو پورا ہو رہا ہے، اور این اس ٹائم پہ بیوی آ جاتی ہے کہ ساڑھے لائق کو خدمت. تو اس وقت جو ہے آپ کہتے ہیں دیکھو یہ میرا موڈ خراب کر رہی ہے، کیونکہ حالانکہ موڈ اس وقت نشے کی بیماری خراب کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ٹائمنگ ایسی غلط ٹائمنگ پہ بیوی انٹر ہوتی ہے پکچر میں کہ کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اور جو بندے کو اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگ، بیوی ویسے بھی دوسرے سے زیادہ اچھی لگتی ہے. اچھا تو اس وقت جب بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو بندہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے تو بڑے بڑے اچھے رشتے آئے تھے لیکن میں نے وہ قبول نہیں کیے. اس طرح کی باتیں بھی پیشنٹ کئی دفعہ آپ نے کبھی کی ایسی باتیں؟ لیکن بیوی کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا یہ سن کے کہ میرے تو بڑے بڑے رشتے آتے تھے لیکن دیکھو میں نے تم پہ کرپا کی. اب وہ بندہ لگا دیتا ہے نا، بعض اوقات بیویوں کو بھی اس طرف لگا دیتے ہیں.